السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آیت کریمہ میں خطاب ایمان والوں سے ہے اور ایمان والوں سے خطاب کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کوئی بھی شخص ایمان والا اسی وقت ہوگا جب کہ وہ مسلمان ہو۔ تو جب ایمان والا کہا گیا تو اب اسلام میں پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ ایمان والا ہی تو وہ ہے جو مذہب اسلام والا ہے۔ یہیں سے علماء کی ایک جماعت فرق کرتی ہے ایمان اور اسلام پر، کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ویسے تو عمومی معنی میں دونوں ایک ہی معنی پر بولے جائیں گے، جو مسلمان ہے وہی مومن ہے اور جو مومن ہے وہی مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے وہی مذہب اسلام والا ہے اور جو مذہب اسلام والا ہے وہی ایمان والا ہے۔
لیکن پھر بھی بعض نے اس میں فرق کیا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان سب کو دل سے مان لینا، یہ ہے ایمان۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک عام مسلمان جس نے نہ تو قرآن پڑھا نہ حدیث، اور اگر قرآن پڑھا بھی تو نہ اس کے مطلب کو سمجھا نہ تفسیر کو سمجھا، نہ اسے یہ معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا لے کر آئے ہیں، اس کی کوئی تفسیر ہی اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جملہ جو بھی لے کر آئے چاہے وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو، میں ان سب پر ایمان لایا، تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ مومن ہے۔ ورنہ تفصیل ہر ایک کو معلوم ہو یہ بہت مشکل ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ہم پر احسان ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کیا کیا لائے، اس کے باوجود ہمارا ایمان معتبر ہے، اس کے باوجود ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ صرف اتنا کہہ دینے سے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے میں ان سب پر ایمان لایا، دل سے میں نے ان سب کو مان لیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہو گیا۔ ورنہ گاؤں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، جن کو کوسوں دینی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کی نظر میں وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، صرف اتنا کہہ دینے سے اور اتنی بات مان لینے سے۔ ہاں، اب اگر اس نے یہ تو دل سے مان لیا، اب اس کے سامنے اگر تفصیل پیش کی جائے، ایک ایک کی وضاحت کی جائے، تو وہ سب کے تعلق سے کہے کہ ہاں میں نے یہ بھی مانا۔ جیسے جیسے اسے علم ہوتا جائے، جیسے جیسے اسے اس چیز کی معلومات ہوتے جائے، وہ کہتا جائے کہ ہاں میں نے یہ بھی مانا، وہ بھی مانا، وہ بھی مانا، یہاں تک کہ تمام ایمانیات اور اس کا علم علماء ہی کو ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی ہر کوئی نہیں۔ جن کو ہم اپنے نظر میں علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان چیزوں کا علم ان کو بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو رات دن اسی معاملات میں مشغول ہوں، رات دن وہ یہی کام کرتے ہوں، تو انہیں اس بات کا قطعی علم ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین سے ہیں، یہ باتیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر کہلاتا ہے۔ اب اگر عام کے سامنے ایک دین اسلام کا جاننے والا یہ بیان کرے کہ دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ایمانیات میں سے ہے، تو اب اس عام کو ماننا ہوگا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں سب کچھ تو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں مانتا۔ جیسے کہا جائے کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور نماز سے مراد کیا؟ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ نماز سے مراد درود پاک ہے۔
درود پاک پڑھیے یہی نماز ہے، دعا کیجئے یہی نماز ہے۔ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ نماز وہی جس کا مشہور معنی ہر خاص و عام جانتے ہیں کہ یہ 5 وقتہ ایک عبادت ہے جو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر فرمائی ہے۔ یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر فرض ہے۔ اسی نماز کو ماننا ایمان کہلائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز مانتا ہوں لیکن یہ نماز نہیں ہے، وہ نماز تو نبی اور آل نبی پر درود پڑھنا ہے، تو اب اس کا یہ کہنا ہی ایمان سے انکار کرنا ہے۔ اب وہ مومن نہیں رہے گا، اب وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز کا وہ معنی بعد کے لوگوں نے کوئی اپنی سمجھ سے پیدا نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ متعدد مقامات پر اللہ نے نماز کا حکم فرمایا، تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اس طریقے کے الفاظ قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، اور جس کا آپ ڈکشنری کے اعتبار سے عموماً لوگ، اب آج کے زمانے میں ترقی یافتہ دور ہے، کسی بھی زبان کا ٹرانسلیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے گوگل کے ذریعے، کہ اس کو آپ لکھ کر ڈالیے اور جس زبان میں چاہیں آپ معنی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ڈالیں گے تو صلاۃ کا معنی یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے، اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، تو بہت سے اس کے معنی ہیں۔ اس کا معنی رحمتوں کا نازل کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی دعائے استغفار بھی ہوتا ہے، لیکن اب یہاں قرآن میں کون سا معنی مراد ہے وہ آپ کو گوگل نہیں بتائے گا۔ عربی ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہوگا وہ بتا دے گا، لیکن شریعت نے اس کا جو معنی مراد لیا ہے وہ آپ کو احادیث مبارکہ سے پتا چلے گا کہ یہاں صلاۃ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا سمجھا۔ تو پھر یہاں بات آئے گی کہ حدیث کو دیکھا جائے، تو ہم حدیث دیکھیں گے تو وہاں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار نظر آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت 2 رکعت فرض کی ادائیگی کیا کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ نبی اور آل نبی پر درود نہیں تھا، بلکہ اس کا طریقہ یہی تھا جو آج ہم پڑھتے ہیں، وہی اسی طریقے کے مطابق ہم پڑھتے ہیں۔ ظہر میں جب سورج ڈھل جاتا تو 4 رکعت فرض کی ادائیگی، جب ہر چیز کا سایہ اس کا 2 مثل ہو جائے یعنی 2 گنا ہو جائے تو 4 رکعت فرض، سورج غروب ہو جائے تو 3 رکعت فرض، اور جب شفق غائب ہو جائے تو 4 اور 3 رکعت فرض اور واجب۔ یہ طریقہ ہمیں حدیث میں ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 وقتوں میں نماز پڑھ کر ارشاد فرما دیا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ طریقہ بتا دیا، اب پتا چل گیا کہ صلاۃ کا معنی نماز ہی لیں گے، اور نماز سے مراد صرف درود نہیں ہے، نماز سے مراد وہ تمام افعال ہیں، وہ تمام کام ہیں جو ایک مسلمان نماز کے اندر کرتا ہے، جس کی بنیاد 7 چیزوں پر رکھی گئی، جس میں 7 چیزیں فرض کی گئی، جس میں 7 چیزوں کے وجود کے بغیر نماز کا وجود نہیں۔ آپ کو تکبیر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، قیام کرنا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، اور آخر میں قاعدہ کرنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔
یہ 7 چیزیں، ان 7 چیزوں کو نماز کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اب ان میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو جائے نماز نہ ہوئی، یہی معنی قرآن سے لیا گیا، اور اسی کو قائم کرنے کا قرآن نے حکم دیا، اقیم الصلاۃ۔ اب اگر کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن اب معلوم ہو گیا تو اب اس کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب نماز تو ایک میں نے موٹی سی مثال پیش کی ہے، ورنہ نماز کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہی ہو جائے گا، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اگر مختصراً اجمالاً شارٹ کٹ میں آپ صرف اتنا کہہ دیں، آمنت بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان تمام باتوں پر ایمان لایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اسے مومن کہا جائے گا۔ اب یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اب ایمان والوں کا مطلب میں نے بتا دیا ہے۔ ایمان والا کس کو کہیں گے؟ کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، چاہے اسے اس کی تفصیل معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، وہ یہ کہے کہ میں نے ان ساری باتوں کو دل سے مان لیا، اور دل میں اس کا احساس بھی ہو، مانتا بھی ہو، تو وہ ہو گیا ایمان والا۔ اب یہاں انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو علماء اسی بات کو یہاں فرق بتاتے ہیں، بعض علماء، کہ ایمان یہ ہے کہ ساری باتوں کو دل سے مان لینا، اور اسلام یہ ہے کہ ساری شریعت پر عمل کر لینا۔ تو اب گویا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دل سے جن چیزوں کا تم نے اقرار کیا ہے، اب اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جسم کے پارٹ سے ان چیزوں کا اظہار بھی کرو، کیونکہ ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے، دل کے مان لینے کا نام ہے، اور دل کا مان لینا ظاہر نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں کیا بات پوشیدہ رکھی ہے آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دل میں کیا بات ہے مجھے معلوم نہیں، تو ہم نے دل میں مان لیا اور زبان سے اقرار کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لوگ ہمیں مسلمان کہیں گے۔ لیکن اب یہاں ہمیں اللہ کی طرف سے تقاضا ہے کہ اب اس کا اظہار کرو، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے۔ اب تم ایمان والے ہو گئے تو مکمل طور پر اسلام کی اداؤں کو اپناؤ۔ اب اسلام کی ادائیں کیا ہیں؟ ادا تو کسی شخص کی ہوتی ہے، کسی ذات کی ہوتی ہے، اسلام تو ایک مذہب ہے، اس کی کیا ادائیں ہیں؟ تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسلام کی ادائیں وہی تو ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ ان اداؤں کو اپنا لو، ان کی سنتوں کو اپنا لو، ان کی شریعت مطہرہ پر عمل کر لو، یہی تمہارے لیے اسلام کی ادائیں ہیں، اور اسی کا نام ہے اسلام میں پورے داخل ہو جانا۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس طریقے سے کہ جاہلیت کی کوئی بھی ایک چیز تمہارے اندر باقی نہ رہے، کیونکہ اسلام سے پہلے جو دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو زمانہ تھا، اس کو تاریخ میں، ہسٹری کے اندر زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کون سا زمانہ کہا جاتا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہی لوگوں میں علم آیا۔ ہاں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، لیکن وہ 500 سال سے زائد زمانہ ہو چکا تھا، 500 سال سے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو زمانے جاہلیت وہ زمانہ تھا جس میں لوگوں نے اللہ کی جس طرح عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا، اسی طریقے سے لوگوں نے انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے اس زمانے کو کہتے ہیں زمانے جاہلیت۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان
جس دور سے گزر کر آئے تھے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ اب تم مومن ہو گئے ہو لیکن جاہلیت کی کوئی چیز بھی تمہارے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہ تربیت فرمائی کہ جاہلیت کا کوئی شوشہ بھی ان کے اندر باقی نہ رہا، جبکہ ان کی عادتوں کے اندر زمانے جاہلیت کی عادتیں رچی بسی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایسی تربیت فرماتے کہ وہ ان سے دور ہو جاتے اور جاہلیت بالکل ختم ہو جایا کرتی تھی۔ آئیے بخاری شریف سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی تھے، اور یہ بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ پہلے انسان کا انسان غلام ہوتا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی تھے، اور آپ نے ازار میں ایک کم قیمت کی چادر پہنی ہوئی تھی اور اوپر ایک عمدہ چادر آپ پہنے ہوئے تھے، اور ایسے ہی آپ کا غلام بھی ایک چادر کم قیمت کا اور ایک چادر عمدہ یعنی اچھی کوالٹی کا وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، چونکہ انہوں نے صحابی کو دیکھا، تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ابو ذر غفاری، آپ نے ایک تو اچھی کوالٹی کی چادر پہنی ہے اور ایک چادر گھٹیا کوالٹی کی ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ نے اپنے غلام کو جو اچھی کوالٹی کی چادر پہنائی ہے وہ چادر آپ ان سے لے لیتے تو آپ کی دونوں چادریں عمدہ ہو جاتی، اچھی کوالٹی کی ہو جاتی، اور یہ دونوں گھٹیا چادریں آپ اپنے غلام کو دے دیتے، کیونکہ غلام کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا بھی جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں تو یہی بات تھی کہ جہاں آقا بیٹھا ہو اس کے برابری میں غلام نہیں بیٹھ سکتا ہے، یہی زمانے جاہلیت میں تھا، اونچ اور نیچ کا معاملہ تھا۔ اگر کوئی معزز اور باعزت ہے تو اس کا اونچا مقام تھا، اور کوئی ذلیل ہے تو اسے نیچے بٹھایا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ گھٹیا حالات ہندوستان کے تھے، اس طرح کی کچھ قومیں رذالت اور ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر تو کوئی شرف ہے ہی نہیں نا، انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہی نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جائے، انبیاء اور رسولان اعظام کے علاوہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ بات میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ جس طرح کا پہناوا میں نے پہن رکھا ہے وہی پہناوا میں نے اپنے غلام کو پہنایا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا کہ ایک دن میری کسی شخص سے بحث ہو گئی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جن سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث ہوئی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت بلال تھے، وہ ان سے ان کی بحث ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کہہ دی اور کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر، یا ابا ذر انکا امرؤ فیکا جاہلیۃ، اے ابو ذر اسلام لانے کے بعد بھی تمہارے اندر جاہلیت کا اثر پایا جا رہا ہے۔ یہ بات تو کسی مسلمان کی عادت نہیں ہے، یہ طریقہ تو کسی مسلمان کا نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس قسم کی باتیں کہے جس سے دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہو، جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ ایسی بات تو اسلام میں نہیں ہے، ایسی بات تو ایمان میں نہیں ہے۔ یا ابا ذر انکا امرؤ فیکا الجاہلیۃ، تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کا اثر پایا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھائی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو وہ وہی جو کھاتا ہے وہ اس کو کھلائے، اور جو پیتا ہے وہ اس کو پلائے، اور جو پہنتا ہے وہ اس کو پہنائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے میری یہ تربیت فرمائی، اس لیے جو کپڑا میں نے پہن رکھا ہے وہی کپڑا میں نے اپنے غلام کو پہنا رکھا ہے، جو میں کھاتا ہوں وہی اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سیٹ کیا تو کسی کو نوکر، کسی کو آقا تو کسی کو غلام۔ کوئی آقا ماں کے پیٹ سے آقا بن کر پیدا نہیں ہوا، کوئی غلام ماں کے پیٹ سے غلام بن کر پیدا نہیں ہوا۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ نے کسی کو آقا بنایا تو کسی کو غلام، کسی کو سیٹ بنایا تو کسی کو نوکر بنایا ہے۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا تھا، اس کا الٹا بھی ہو سکتا تھا کہ جسے غلام بنایا اسے آقا بنا دیا جاتا، اور جسے غلام بنایا اسے آقا بنایا جا سکتا تھا، اور جسے آقا بنایا اسے غلام بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ تو بتایا کہ اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، اس لیے ہم کبھی اس معاملے میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، اپنا سر رکھ دیا اور کہا کہ بلال میں اس وقت تک اپنا سر تمہارے یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم اپنا پیر میری گردن پر نہ رکھو، اپنا پیر میری گردن پر نہ رکھو، میں اس وقت تک اپنا سر تمہارے یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال بھی صحابی رسول ہیں، تربیت رسول کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہ آیا ہے تو چلو فائدہ اٹھایا جائے، موقع اس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو مکمل فائدہ اٹھایا جائے، بلکہ حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو ذر کو تو چونکہ اپنے نفس کو سزا دینی تھی، چونکہ حضرت ابو ذر اپنے قبیلے کے سردار تھے، مالدار آدمی تھے، کچھ مالداری کا بھی معاملہ تھا، اسی وجہ سے وہ لفظ زبان سے نکل گیا تھا۔ حضرت بلال ایک غلام خاندان کے، حبشی قبیلے کے، رنگ بھی کالا اور سارے معاملات تھے، لیکن فخر یہی تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور فخر نہیں، یہاں شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، یہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت بلال نے اپنا پیر نہ رکھا تو حضرت ابو ذر غفاری نے خود ان کا پیر پکڑا اور اپنے منہ پر مل لیا، جس سے نفس کی اصلاح بھی ہو گئی، اپنے آپ کو عاجز کرنا بھی ہو گیا، معافی تلافی بھی ہو گئی، اور دو مسلمانوں کا دل جو کسی بات سے ٹکرایا تھا محبت قائم ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا، ورنہ وہی عرب کے لوگ اپنی جہالت میں اس قدر مبتلا تھے کہ غلام کا سر پیر اپنے سر پر رکھنا دور کی بات،
غلاموں کو اپنے قدموں میں بٹھایا کرتے تھے، لیکن تعلیم مصطفیٰ کا اثر تھا کہ ذرا سی چیز میں، ذرا سی بات میں معافی تلافی کرنے لگے۔ اب غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں چند باتیں ہمیں ملی۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے مقابل حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ غریب سے غریب تر ہو، ہم مالدار سے مالدار تر ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت نچلے درجے پر ہو اور ہم دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے درجے پر ہو، لیکن کسی بھی مسلمان کو اپنے مقابل میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کی بڑائی اس کے سامنے نہیں جتانا چاہیے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی کو بتایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر دل کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ایمان لانے کے بعد بھی اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے ہیں۔ دل میں اگر یہ خباثت بھری ہوئی ہے کہ ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی مسلمان کو ذلیل سمجھتے ہیں، خواہ وہ ہمارا نوکر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہمارا ماتحت ہی کیوں نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ جاہلیت کی وہ عادتیں جو اسلام آنے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی وہ آج بھی ہمارے دل میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کمزوروں پر نرمی کرتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور غلاموں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ اس پر رحمت فرماتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کتنا آسان، کمزوروں کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، غلام اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھلائی، یہی اللہ کی رحمت اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں آنے کے بعد کسی مسلمان کو حقیر جاننا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، نہ کہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی مسلمان کو دوسرا مسلمان تانا نہ دے۔ تانا دینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو تانے دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تانا دینا بالکل عام ہے۔ کسی کو اس کے پیشے کا تانا دیا جاتا ہے کہ وہ تو موچی ہے، کسی کو اس کے کاروبار کا، کسی کو اس کی برادری کا، کسی کو اس کی غربت کا، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ ایک مسلمان اگر اپنے اندر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور علم دین حاصل کرتا ہے تو ان کو علم دین کا تانا دیا جاتا ہے۔ بتائیے آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان ہو کر ایک مسلمان علماء دین کو تانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ آج مسلمان ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے پیشے سے تانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے کے تانے دینے کا معاملہ عام ہے۔ ذرا سی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس کے خاندان کو اس غلطی سے یاد کروایا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ طلاق کی نوبت آ گئی تو اس کے پورے خاندان کو تانے سے بھرپور کر دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں ایمان لانے کے بعد کیا اسلام میں داخل ہونا ہوا؟ قرآن فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تانا دینا تو زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے یہی تو فرمایا کہ تم نے تانا دیا، کیونکہ ایک کالی ماں کے بیٹے کہنا ان کو یہ گویا کہ ایک تانا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انکا امرؤن فیکا الجاہلیت، کہ اب بھی تمہارے اندر جاہلیت کا اثر پایا جا رہا ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد اگر تانا تشنی کی عادت ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر تانے نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، قرآن فرماتا ہے کیا ہی برا نام ہے اسلام کے بعد۔ اسلام کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہم کسی کا نام بگاڑے،
ایمان لانے کے بعد ہم کسی کو غلط نام سے پکارے، ایمان لانے کے بعد ہم اس کو اس کی ذات یاد دلائے، ایمان لانے کے بعد ہم اس کو اس کی حیثیت یاد دلائے، ایمان لانے کے بعد ہم اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کریں، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ قرآن اسی بات کو فرما رہا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے ایمان لانے کے بعد۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی صفت کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ کسی پر لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ فحش بکنے والا ہوتا ہے۔ فحش یعنی گندی باتیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو کہاں گندی بات کرتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گالیاں کیا ہے؟ یہ فحش گوئی ہے، یہ فحش کلام ہے، یہ اس طرح کی گالیاں بکنا جس کو آپ اپنے اندر خود اپنے لیے پسند نہیں کرو گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور بعض مسلمانوں کی عادت تو وہ ہے کہ بغیر گالی دیے وہ بات ہی شروع نہیں کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو گالی بکا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو تانا دیا کرتے تھے، ایک دوسروں کے لیے بددعا کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس بات سے روکا ہے، اور آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ آپ کے آنے کی تشریف آوری کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے محبوب آپ کے اوپر ہم نے ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکالیں۔ اس لیے اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکالا، کیسی جاہلیت کے دلدل میں تھے، ان کو ہدایت کے نور کی طرف آقا علیہ السلام لے کر آئے۔ اور کیسے لے کر آئے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، تشریف آوری کا، آپ کی بعثت کا، آپ پر قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پڑھنے کے باوجود ہماری زبان پر گالیاں ہو، اسلام میں آنے کے باوجود ہماری زبان پر لوگوں کو تکلیف دینا ہو، تو آپ بتائیے ہم کہاں اسلام میں داخل ہوئے؟ اسی کو قرآن نے فرمایا، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاہلیت کو کیسے ختم فرمایا کہ ذرا سی بات بھی اگر ہو گئی تو اس پر فوراً ناراضگی کا اظہار کیا، جو چیز اسلام سے نہیں ہے، اور ایک مسلمان اگر اس کو رسم کے طور پر بھی کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ چیز بہت بری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ناراضگی کا سبب ہے وہ چیز۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی میت کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف جا رہے تھے، تو ہمارا زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا اور اس کو دفنانے کے لیے جاتے تو ہم غم کی وجہ سے اپنی اپنی چادروں کو پھینک دیا کرتے تھے، اور پھر جب قبرستان سے واپس آتے تو ان چادروں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان جا رہے تھے، ہم نے قبرستان سے پہلے اپنی اپنی چادروں کو پھینک دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا،
اب صنع الجاہلیت تشبہون، کیا تم جاہلیت کے رسم و رواج سے تشبیہ اختیار کرتے ہو، جاہلیت جیسے کام کرتے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا حممتو ان ادعو علیکم دعوہ ترجعون فی غیر صورکم، میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں تاکہ تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب دیکھا فوراً لوٹے اور فوراً اپنی اپنی چادروں کو اٹھا لیا۔ بات کیا تھی؟ صرف چادر کو پھینکنا تھا۔ بات کیا تھی؟ صرف چادروں کو میت کے دفنانے کے بعد واپس پہن لینا تھا، لیکن چونکہ طریقہ جاہلیت کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور رحمت عالم ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں، کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائے، لیکن چونکہ نبی رحمت عالم ہیں اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کا مقام ہے یہ کہ ہم تو نہ جانے کتنے حرام کاموں میں مبتلا ہیں اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے خوش ہے، اس کے باوجود عاشق رسول کا لیبل ہم اپنا اوپر لگانے میں شرماتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو سچی محبت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر عمل کو وہ اپناتا ہے۔ حرام کام جس کو قرآن نے حرام کر دیا، حدیث نے حرام کر دیا، ایک مسلمان کا اس کے قریب جانا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے اور دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ آج ہماری قوم جو ذلت و رسوائی کے کدھار پر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اسلام کی نشانیاں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ جس جاہلیت کے زمانے کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا وہی رسم آج مسلمانوں میں واپس آ گئی ہے۔ چاہے خوشی کا مقام ہو، چاہے غمی کا مقام ہو، ہم اپنے وہی پرانے باپ داداؤں کی جاہلیت کو اپنا کر لے آتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا، اسے ہم کیوں چھوڑے؟ طرح طرح کی خرافات ہم نے جہالت کی اپنا رکھی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، پھر سے ایک بار سنیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، تم سے نہ تو کوئی نماز قضا ہو، نہ کوئی جماعت تمہاری ترک ہو، اور نہ تمہارا تھوکنا کبھی شریعت کے خلاف ہو۔ تم ہر معاملے میں اپنے اسلام کی پیروی کرو، ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، تبھی تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج کا معاشرہ ہمارا بہت دور جا چکا ہے، اسلام سے ہم بہت دور ہیں۔ اگر واقعی یہ اعلان کیا جائے کہ بتائیں غسل کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، تو شاید 10% لوگ اتنی پبلک میں کہہ پائیں گے اور صحیح طریقہ بتا پائیں گے۔ وضو کا طریقہ پوچھ لیا جائے تو نہ ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنا آتا ہے، اس کے باوجود کبھی ہمارا احساس بیدار نہیں ہوتا کہ چلو اتنے سالوں سے غسل کرتے ہیں، بس بتا دیا کر رہے ہیں، وضو کرتے ہیں دیکھ لیا کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کسی عالم دین سے اس کی اصلاح کرائی ہے کہ ہماری نمازیں درست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے وضو درست ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔ ہم بس یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ بس ہمارے اوپر اسلام کا جو لیبل لگا ہوا ہے بس یہی کافی ہے۔ ہم قرآن کریم کے ارشاد کو پس پشت ڈال چکے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے تم کو داخل ہونا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل فرمائے، اسلامی احکام شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔